اب یہ دونوں تعریفیں اگر آپ کے ذہن میں ازبر ہیں تو اب آگے چلتے ہیں۔ شیخ ناصر البانی فرماتے ہیں اخرجہ ابو یعلا فی مسندہ، کہ ابو یعلا نے اس روایت کو، یہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، کان لا یزید فی الرکعتین الی التشہد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں میں تشہد سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جو روایت ہے یہ مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے۔ آگے اب مسند ابی یعلا میں اس کی سند کیسے ہیں، تو مسند ابی یعلا کے اندر اس کی سند ہے حدثنا ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن بدیع لبن میسرۃ عن ابی الجوزاء عن عائشہ مرفوعا بھی، کہ اس حدیث پاک کو اس سند سے کیا کیا، ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر اس روایت کو کیا کیا، نقل کیا۔ اب شیخ ناصر الالبانی کہتے ہیں قلت وہذا اسناد رجال ثقات رجال مسلم لکن فیہ علل۔ شیخ البانی کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس حدیث کی جو سند ہے، اس حدیث کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں اور مسلم کے راوی ہیں۔ یعنی ذراتی ذکر اب خود آپ اندازہ لگائیں، شیخ ناصر البانی کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں، جتنے بھی اس حدیث کے راوی ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ راوی ہیں اور مسلم شریف کے راوی ہیں۔ یعنی امام مسلم نے اپنی مسلم میں جن راویوں سے روایت نقل کی ہے منوان بالکل انہی راویوں سے مسند ابی یعلا کے اندر یہ روایت کیا ہے، موجود ہے۔ تو یہ مسلم شریف کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں آگے فرماتے ہیں لیکن فی علل، لیکن اس حدیث میں کچھ علتیں ہیں، یعنی کچھ علتیں ہیں، یعنی وہ علتیں اب شیخ ناصر البانی بیان کریں گے، اور ان علتوں کی بنا پر شیخ ناصر البانی نے اس روایت کو منکر کہا۔ اب راضی کا آپ کو خود اندازہ ہو گیا کہ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو منکر کی تعریف کی تھی، منکر کی 2 قسمیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی، ایک وہ قسم جس میں ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو اس ضعیف راوی کی روایت کو منکر کہتے ہیں، اور ثقہ راوی کی روایت کو معروف کہتے ہیں۔ اسی طرح ذراتی ذکر کبھی کبھی ثقہ راوی کیا کرتا ہے، وہ ایک جماعت جو ثقہ راویوں کی ہوتی ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسے راوی کے تفرد پر بھی محدثین منکر کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ وجہ تھی کہ شیخ ناصر البانی نے اس روایت پر منکر کا اطلاق کیا۔ الاولا، اب آگے شیخ ناصر البانی فرماتے ہیں الاولا کہ اس حدیث میں کون سی ایسی علتیں ہیں جو اس حدیث کو ضعیف قرار دیتی ہیں۔ کہتے ہیں الاولا مخالفت ابی معمر لغیرہ من الثقات فی متنہ، کہتے ہیں پہلی علت یہ ہے کہ اس میں ابو معمر جو راوی ہے، ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم، یہ متن کے اندر اپنے سے دوسرے ثقہ راوی جو ہیں ان کی کیا کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے۔ اب آگے شیخ ناصر البانی ان کی مخالفت بیان کریں گے کہ باقی ثقہ راویوں نے اس روایت کو کیسے بیان کیا۔ شیخ البانی فرماتے ہیں فقال ابن ابی شیبہ فی مصنف حدثنا عبد السلام بہ ولفظہ کان یقول فی الرکعتین التحیۃ ولم یذکر لا یزید۔ شیخ ناصر البانی فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ ابن ابی شیبہ کے اندر بھی کیا ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس روایت کو اپنی سند سے یعنی عبد السلام سے روایت کر کے اس روایت کو بیان کیا۔ اگر آپ کو اوپر سند نظر آ رہی ہے، وہاں سند کے اندر ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم کے جو استاد ہیں وہ عبد السلام بن حرب ہیں۔ جس طرح عبد السلام بن حرب یہ ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم کے استاد ہیں، اسی طرح یہ عبد السلام بن حرب یہ ابن ابی شیبہ کے بھی کیا ہیں، استاد ہیں۔ تو عبد السلام بن حرب نے جب یہ روایت ابن ابی شیبہ کو بیان کی تو شیخ ناصر البانی کہتے ہیں اس میں الفاظ یہ ہیں کان یقول فی الرکعتین التحیہ، کہ اس میں فقط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں میں التحیات پڑھتے تھے، لم یذکر لا یزید۔ تو یہ عبد السلام بن حرب نے اس میں لا یزیدو کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ اگر آپ وہ دیکھیں نا اوپر جو متن کے اندر الفاظ ہے کانا لا یزیدو، یہ والے جو الفاظ ہیں لا یزیدو، یہ شیخ ناصر البانی فرما رہے ہیں کہ ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم نے تو لا یزیدو کے الفاظ ذکر کیے ہیں، جبکہ ابن ابی شیبہ نے جب اس روایت کو عبد السلام بن حرب سے سنا تو انہوں نے لا یزیدو کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ یہ کہتے ہیں یہ پہلی مخالفت ہے۔ الثانی، کہتے ہیں دوسری مخالفت یہ ہے ان سالمہ من المخالفت الاولی فالعلۃ من عبد السلام بن حرب۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ اگر بالفرض، کہتے ہیں اگر
پہلی مخالفت جو میں نے بیان کی ہے کہ ابو معمر کیا کر رہے ہیں، ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم کیا کر رہے ہیں، اپنے سے زائد ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہے ہیں. کہتے ہیں ان سالمہ من مخالفت الاولیٰ، اگر یہ کیا ہو یعنی پہلی مخالفت نہ پائی جائے، یعنی وہاں ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم وہ انہوں نے یہ اس طرح الفاظ لا یزیدو والے الفاظ انہوں نے بیان نہ کیے ہوں، انہوں نے ثقہ راویوں کی مخالفت نہ کی ہو، فالعلۃ من عبد السلام بن حرب، لیکن اس کے اندر جو علت ہے وہ یہ ہے، وہ عبد السلام بن حرب ہے، وہ یعنی ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم کے جو استاد ہیں عبد السلام بن حرب، کہتے ہیں وہ اس روایت کی کیا علت ہے. کیوں؟ فإنہ ان کان ثقۃ من رجال الشیخین، کہتے ہیں اگرچہ عبد السلام بن حرب یہ ثقہ راوی ہیں اور بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، فقط کانت لہو مناکیر، لیکن یہ کبھی کبھار منکر روایات بھی بیان کر دیتے تھے، یعنی ایسی روایات بیان کر دیتے تھے کہ جو دیگر جماعت ہوتی تھی، دیگر ثقہ راویوں کی جماعت ہوتی تھی، انہوں نے وہ روایت اس طریقے سے بیان نہیں کی ہوتی تھی جس طریقے سے عبد السلام بن حرب بیان کرتے ہیں. حضرات ذکر یہ اگرچہ میں مانتا ہوں آپ کے سامنے یہ ایک مشکل اصطلاحات ہیں، مشکل باتیں ہیں، لیکن اب آپ سنتے جائیں اور ہمیں پڑھنے دیں. چلو کم سے کم اس طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور جس طریقے سے ہمارے پاس آیا ہے، جس طرح محدثین نے محنت کی ہے، وہ ان کا کام کسی طرح ان ویڈیو کے ذریعے محفوظ ہوتا جا رہا ہے. ہر چند کے مشکل آپ کے لیے یہ باتیں، لیکن آپ سنتے جائیں، ہمیں آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن کم سے کم ہمیں پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا. اب مجھے پتہ ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، مدارس میں بھی یہ باتیں نہیں پڑھائی جاتی، اپنے مطالعے تک یہ باتیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے چند مدارس کے اندر یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہوں، جیسے بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن تفصیلی اس پر کوئی کلام نہیں کرتا. میں تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں بھی ایک حدیث کا طالب علم ہوں، میں یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں کیا رہیں، زندہ رہیں اور میری بھی آخرت سنور جائے. اللہ تعالیٰ شاید انہی چیزوں کی وجہ سے میری بخشش فرما دے. تو بس آپ چپ کر کے سنتے جائیں اور انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں کہ آپ کے سامنے آسان لفظوں میں بیان کروں. لہٰذا شیخ البانی فرماتے ہیں الثانیۃ ان سالم من المخالفت الاولیٰ، شیخ البانی فرماتے ہیں کہ اگر پہلی مخالفت سے یہ حدیث محفوظ ہو، یعنی جو ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم پر شیخ البانی نے اعتراض کیا کہ یہ انہوں نے کیا کیا، ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہے کہ باقی جو ثقہ راوی ہیں انہوں نے لا یزیدو کے الفاظ بیان نہیں کیے. یہ شیخ البانی نے ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم پر کیا کیا، اعتراض کیا. شیخ البانی کہتے ہیں بالفرض اگر انہوں نے ان کی غلطی نہیں ہے، بالفرض اگر مان لی جائے کہ ان کی غلطی نہیں ہے، فالعلۃ من عبد السلام بن حرب، تو کہتے ہیں اس حدیث کے جو ضعیف ہونے کی جو علت ہے وہ پھر کیا ہوگی، وہ عبد السلام بن حرب ہوگا. یعنی یہ جو راوی ہوگا یہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی علت ہوگی. کیوں؟ فإنہ وإن کان ثقۃ من رجال الشیخین، کہتے ہیں اگرچہ یہ جو عبد السلام بن حرب ہے یہ ثقہ راوی ہے اور شیخین کے راویوں میں سے، یعنی شیخین امام بخاری اور امام مسلم کے راویوں میں سے، امام بخاری امام مسلم نے اس سے حدیث نقل کی ہے. فقط کانت لہو مناکیر، کہتے ہیں اس کے باوجود اس کی کیا ہے، غلطیاں ہیں. مناکیر یعنی ایسی روایات بیان کرتا ہے جس میں یہ دوسرے راویوں کی مخالفت کرتا ہے. کما فی تقریب، جیسے کہ تقریب میں، تقریب حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے تقریب التہذیب، کہتے ہیں اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ ثقہ ہیں، شیخین کے راویوں میں سے ہیں، لیکن ان کی کیا ہے، یہ منکر روایات بعض بیان کرتے ہیں. وقد خالفہ جمع من الثقات فی لفظہ، اور تحقیق عبد السلام بن حرب نے اس حدیث کے الفاظ بیان کرنے میں ایک ثقہ جماعت کی کیا کی ہے، مخالفت کی ہے. اب شیخ البانی نے یہاں تک تو یہ بیان کیا کہ